نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 31 سے 36 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ و تفسیر اس طرح ہے: قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون۔ آیت 31۔ فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون۔ آیت 32۔ کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا انہم لا یؤمنون۔ آیت 33۔ ترجمہ: آپ پوچھیں تمہیں آسمان و زمین سے کون روزی پہنچاتا ہے، یا کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے، اور کون مردوں سے زندہ اور زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے، اور کون تمام کاموں کا انتظام کرتا ہے؟ وہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ۔ پھر آپ فرمائیں کیا پھر تم اس سے نہیں ڈرتے؟ یہی تو تمہارے معبود ہیں جو تمہارا سچا رب ہے۔ پھر حق کے بعد گمراہی کے سوا رکھا ہی کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جا رہے ہو؟ اسی طرح آپ کے رب کی یہ بات نافرمانوں پر چسپاں ہو چکی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 31 سے 33 کا تفسیر۔ مشرکوں کو بھی اعتراف ہے کہ سچا معبود اللہ ہی ہے۔ آیت 31۔ مشرکوں کے اس اقرار سے کہ رب اللہ ہی ہے، اللہ کے معبود ہونے کا ثبوت ہے کہ جب وہ یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا رب تنہا اللہ ہی ہے، تو پھر انہیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور عبادت میں اسی کو تنہا مان لینا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان سے مے برسا کر زمین کو اپنی قدرت اور اپنے ارادے سے کون پھاڑتا ہے، اور اس سے اناج، انگور، پھل، زیتون، کھجور، گھنے باغات، پھل پھول اور گھاس پھوس کون پیدا کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہو سکتا ہے جو یہ کام انجام دے سکے؟ مشرک یہی جواب دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی یہ کام انجام نہیں دے سکتا۔ فرمایا سورہ ملک کی آیت 21 میں اگر اللہ اپنی روزی بند کر لے تو ہے کوئی جو تم کو روزی پہنچا سکے؟ بتاؤ کس نے تم کو قوت سماعت و بصارت عطا فرمائی؟ اگر وہ چاہے تو تم سے یہ قوتیں چھین سکتا ہے، وہی ان کا مالک ہے۔ سورہ ملک کی آیت 23 میں فرمایا آپ جواب دیں کہ اسی نے تم کو ایجاد کیا اور اسی نے تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے۔ پھر فرمایا کہ کون اپنی قدرت عظیم اور احسان عمیم سے مردوں سے زندہ نکالتا ہے اور زندوں سے مردہ نکالتا ہے۔
پھر فرمایا کہ کس کے قبضے میں ہر چیز کی پیشانی کے بال ہیں، اور کون کائنات کا مدبر ہے، کون آڑے وقت دست شفقت بڑھاتا ہے اور ڈھارس دلاتا ہے، کون مختار کل ہے، کس کے ہاتھ میں دنیا کا انتظام ہے، اور کون ایسا حاکم ہے جس کا حکم ٹالا نہیں جا سکتا اور جس کی کسی بات کی باز پرس نہیں کی جا سکتی، اور کون ہے جو تمہاری ایک ایک بات کی باز پرس کر سکتا ہے۔ مشرک ان تمام باتوں کے جواب میں اللہ ہی کا حوالہ دیں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ کام اللہ ہی کے ہیں۔ پھر آپ انہیں قائل کریں گے کہ تم کو شرم نہیں آتی، محض اپنی رائے اور جہالت سے اللہ کے ساتھ غیروں کی عبادت کرتے ہو، اور اس سے ڈرتے نہیں کہ ایسا عظیم شہنشاہ کہیں ناراض ہو کر اپنا عذاب نہ بھیج دے۔ آیت 32۔ اللہ ہی مربی اور حقیقی معبود ہے، یعنی وہی اللہ جس کے بارے میں تم نے اعتراف کیا ہے کہ وہ تمام کاموں کا خالق و رازق ہے، تمہارا پروردگار اور حقیقی معبود ہے جو تنہا عبادت کا سزاوار ہے۔ پھر حق کے بعد تو گمراہی ہے، اس کے سوا ہر معبود جھوٹا ہے، اس کے سوا کسی کو کسی کی عبادت کا حق نہیں پہنچتا، وہی تنہا معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر تم اس کی عبادت سے غیروں کی عبادت کی طرف کیوں پھیر دیے جاتے ہو، جبکہ تم کو یقین ہے کہ اللہ ہی ہر چیز کا خالق اور وہی دنیا کا منتظم ہے۔ آیت 33۔ ازلی کافر ایمان لانے والے نہیں، جیسے یہ مشرک کفر و شرک اور بت پرستی پر اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ کو خالق و رازق اور کائنات میں تنہا تصرف کرنے والا مانتے ہیں، اور یہ بھی کہ اسی نے تمام رسول توحید کی تعلیم دینے کے لیے بھیجے۔ اسی طرح اللہ کا عذاب ان بدبختوں پر واجب ہو چکا جو ازلی شقی ہیں اور جو جہنم والے ہیں، یعنی کافروں کی عقلیں ماری گئی ہیں، اللہ کو خالق و رازق مانتے ہوئے بھی اس کے تمام نبیوں کی مخالفت کرتے ہیں، توحید کو نہیں مانتے اور اپنی بدنصیبی کی وجہ سے جہنم کے کام کر رہے ہیں۔ ایسے فاسقوں پر اللہ کی یہ بات واجب ہو چکی کہ یہ ایمان والے نہیں۔ قل هل من شرکائکم من یبدأ الخلق ثم یعیدہ قل اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ فأنی تؤفکون۔ آیت 34۔ قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ آیت 35۔ وما یتبع اکثرهم الا ظنا ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون۔ آیت 36۔ ترجمہ۔ آپ پوچھیں کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی مخلوق پیدا کر سکتا ہے اور پھر اسے دوبارہ لوٹا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی مخلوق پیدا کرتا ہے اور وہی پھر لوٹا دے گا، پھر تم کہاں سے الٹے پھرے جاتے ہو؟ آپ پوچھیں تو کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے؟ آپ جواب دیں کہ اللہ ہی سچے دین کی راہ دکھا سکتا ہے، پھر کیا جو سچے دین کی راہ بتائے وہ اتباع کیے جانے کے لائق ہے، یا وہ جو راہ دکھائے بغیر خود ہی راہ نہ پا سکے؟ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیسا حکم لگاتے ہو؟ اکثر مشرک اٹکل کے پیروکار ہیں، یقین مانو اٹکل حق کی معرفت کا کام نہیں دے سکتی۔ یاد رکھو اللہ ان کے تمام کاموں سے خوب خبردار ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 34 سے 36 کا۔ تشریح۔ آیت 34۔ شرک کی ترویج۔ شرک کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں کہ آپ ان مشرکوں سے پوچھیں کہ آسمان و زمین کس نے ایجاد کیے، کون ان کی مخلوق دوبارہ پیدا کرے گا، اور کون آسمان و زمین کو ختم کر کے دوبارہ آسمان و زمین بنائے گا؟ مشرک جواب میں اللہ ہی کا حوالہ دیں گے۔ پھر آپ انہیں سمجھائیں کہ جب یہ بات ہے تو سیدھی راہ سے ہٹ کر غلط راہ کی طرف کیوں جا رہے ہو اور کیوں اسی کی عبادت نہیں کرتے؟ آیت 35۔ ہدایت اللہ ہی کے اختیار میں۔ ہاں یہ بھی پوچھیں کہ سچے دین کی رہبری کون فرماتا ہے؟
مشرک جواب دیں گے کہ اللہ، یعنی تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے دیوی دیوتا کسی گمراہ کو سیدھی راہ پر نہیں لا سکتے۔ حیرانوں، سرگردانوں، گمراہوں اور گم گشتہ راہوں کو ہدایت دینا اور الٹے دلوں کو سیدھا کرنا اسی سچے معبود کا کام ہے جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں۔ پھر جو رہبری فرمائے اور گمراہوں کو راہ دکھائے اس کی تابعداری صحیح ہے، یا جو خود ہی اندھا اور گونگا ہو اس کی تم خود ہی انصاف کرو۔ خلیل اللہ نے اپنے مشرک باپ سے فرمایا تھا، سورہ مریم کی آیت 42 میں، ابا جان آپ ایسوں کی کیوں پرستش کرتے ہیں جو نہ سن سکیں اور نہ دیکھ سکیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں۔ اور اپنی قوم سے فرمایا تھا سورہ صافات میں آیت 95-96 میں، کیا تم اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے پتھروں کی پرستش کر رہے ہو حالانکہ اللہ ہی نے تم کو اور تمہارے کاموں کو پیدا کیا۔ شرک عقل کا بھی تقاضا نہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں تمہاری عقلیں ماری گئیں، کیوں خالق و مخلوق میں برابری کر رہے ہو، کیوں سیدھی راہ سے ہٹ کر گڑھوں میں گر رہے ہو، کیوں توحید چھوڑ کر شرک میں پھنس رہے ہو، اور کیوں خالق کے ساتھ مخلوق کی عبادت کر رہے ہو۔ افسوس، کیوں اپنے عزت و جلال والے رب کی تنہا عبادت نہیں کرتے جو مالک و حاکم ہے اور گمراہی سے لوگوں کو نکال رہا ہے۔ اسی کی تنہا عبادت کرو، اسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور اسی کے آگے جھکو۔ آیت 36۔ شرک کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ نقلی، یعنی مشرکوں کے پاس شرک کی کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی اور نہ نقلی، محض اٹکل ہی اٹکل ہے۔ یہ توحید سے ہٹ کر مغالطوں میں اور تقلید کی دلدل میں پھنس گئے ہیں، اور یہ خیال کر کے کہ ہمارے بزرگ بڑے عقل مند تھے، اگر شرک اچھا نہ ہوتا تو کیوں شرک میں مبتلا ہوتے، شرک کو اچھا سمجھنے لگے۔ یہ تقلید کا چکر جس میں پھنس کر انسان کو صحیح راہ نہیں ملتی۔ فرمایا کہ اٹکل اور قیاس حق کے مقابلے میں بیکار محض ہے اور اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ پھر مشرکوں کو ڈرایا گیا کہ تمہاری ایک ایک شرارت کی خبر اللہ کو ہے جس کی تمہیں قرار واقع سزا دی جائے گی۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 31 سے 36 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بالآیات الذکر الحکیم۔